رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلى الله سلسلہ آئے کریمہ کے ذیل میں زندگی اور بندگی کے حوالے سے آپ کی گزار کر رہا ہوں. قرآن مجید کا یہ اعلان اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ پروردگار متعال اگر اپنے بندے کی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ قانون اسلام کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے آئے کریمہ میں اعلان ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. عزیزوں، ہمیں اللہ نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو وہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اور یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان اپنے لیے کیسا بھی قاعدہ اور قانون بنا لے، چونکہ انسان اپنی پوری ضرورتوں کو نہیں جانتا، اپنی ساری ضرورتوں سے آشنا نہیں ہے، ہر مقام پر اپنے فائدے اور نقصان کو نہیں پہچانتا، اس لیے اپنے لیے کوئی ایسا قانون بھی نہیں بنا سکتا کہ جو اسے دنیا میں بھی کامیاب بنا دے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دے. کیونکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پوری طرح اپنے فائدے اور نقصان سے آگاہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم بعض کام کو سوچ کر شروع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، مگر جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو ہم کبھی افسوس بن کے کہتے ہیں کاش ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا. ہم تو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں کام کو، لیکن نتیجے میں ہمیں نقصان ملتا ہے. ایک کام کو یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے، لیکن بعد میں یہ اندازہ ہوتا ہے کاش میں نے یہ کام کیا ہوتا تو مجھے بڑا فائدہ حاصل ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مادی معاملات میں بھی یہ نہیں جانتے کیا حقیقتاً ہمارے لیے اچھا ہے، کیا اچھا نہیں ہے. تو جب ہماری ان روزمرہ کے معاملات میں ہمارا فائدہ اور نقصان نہیں بتا سکتی تو ہمارے لیے کوئی ایسا قانون بھی نہیں بنا سکتی جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب کر دے. اس لیے کہ دنیا کو تو ہم دیکھتے ہیں مگر آخرت کی ضرورتیں کیا ہے اسے ہم نہیں جانتے. لہذا قانون اس نے بنایا ہے جو ہمارے پورے وجود کو جانتا ہے، جو ہمارے فائدے اور نقصان کو جانتا ہے. اسی لیے عزیزوں صاحبان عرفان نے یہ کہا ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں کہ ایک بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا میں وہ واسطہ دیتا ہے اہل بیت اطہار کا، ائمہ اطہار کا، ان ہستیوں کا واسطہ
کہ جن ہستیوں کے حوالے سے اگر دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی، مگر وہ بندہ مومن یہ دیکھتا ہے کہ بعض وقت وہ دعا کرتا ہے مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، باب اجابت سے نہیں ٹکراتی۔ تو عزیزوں، اگر صاحب ایمان ہے، اگر مومن ہے، تو کسی بھی دعا کے پورے نہ ہونے سے مایوس نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی ہے، جو مانگا ہے آپ نے اس کے بدلے میں رب کیا دے رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے، مگر جو مانگا ہے اگر وہ نہیں ملتا تو مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ ہم اگر اللہ کے محبوب بندے ہیں تو شاید جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ اگر رب نہیں دیتا تو یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے، یہ محرومی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد دعا کے قبول نہ ہونے سے کبھی مایوس نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ آپ نے واسطہ دیا ہے ان ذوات مقدسہ کا جن کے نام سے اگر دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی، لیکن دعا کا رد ہو جانا یا پورا نہ ہونا کبھی مایوس نہ ہوئیے گا۔ اللہ اپنے لطف و کرم سے محروم نہیں رکھتا، وہ کس طرح آپ کو فیض پہنچاتا ہے شاید آپ نہ سمجھ سکے، مگر جو مانگ رہے ہیں اس کے نہ ملنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم شاید اسے اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہیں مگر رب اچھا نہیں سمجھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی بائک چلانا نہیں جانتا یا آپ کی گاڑی نہیں چلانا جانتا، ایک وقت وہ مچلتا ہے، آپ مجھے چابی دے دیجئے، میں چلانا چاہتا ہوں، میں اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے وہ بہت چاہتا ہے، آپ کو اپنے بچے سے محبت بھی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابھی اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس گاڑی کو چلا سکے، کتنا بھی پسند کرتے ہو آپ اس کے ہاتھ میں چابی نہیں دیں گے۔ کائنات کا معاملہ ہے، وہ جانتا ہے اس بندے کو کیا دیا جائے اور کیا نہ دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ اسی لیے جو ادب معصومین نے ہمیں سکھایا ہے وہ ادب یہ سکھاتا ہے کہ اللہ سے اگر طلب کیا ہے تو مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ وہ اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے وہ آپ نہیں جانتے، مگر جو مانگ رہے ہو شاید اس کی حقیقت کو رب زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان مانگتا ہے مگر اس کے نقصانات سے آگاہ نہیں ہوتا۔ ہر کسی کو وہ دیا جاتا ہے جس کے وہ لائق ہو یا جو اسے بندگی کے راستے پہ ثابت قدم رکھ سکے۔ کہتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کاروبار میں ترقی ہو، اتنی ترقی ہو کہ میں ایک دولت مند انسان بن جاؤں۔ ہر وقت آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں، ٹائم نکالتا ہے، نماز جماعت میں پیغمبر کے ساتھ شامل ہوتا ہے، ضد کرتا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ اتنی ضد نہ کر، کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے دعا دیجئے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کا جو کاروبار تھا بکریوں کا کاروبار یا بھیڑوں کا، اس میں برکت ہونا شروع ہوئی، اس کی 10 بکریاں 50 ہو گئی، 50 100 ہو گئی، 100 500 ہو گئی، 500 1000 ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں اس کی بکریوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جتنا اضافہ ہوتا گیا اتنا ہی اسے بہت کم ٹائم ملتا تھا مسجد میں آنے کے لیے، نہ پیغمبر کے پاس آتا ہے اور نہ ہی مسجد آتا ہے، اتنا اس میں مصروف ہو گیا کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ ایک بار پیغمبر کو نظر آیا تو کہا نہ مسجد نظر آتے ہو نہ ہمارے پاس آتے ہو، کہا یا رسول اللہ کیا کروں، اب مصروف اتنا ہوں کہ وقت نہیں نکال پاتا۔ کہا دیکھا تو نے، میں اسی لیے کہتا تھا کہ جو دعا تو اپنے لیے چاہتا ہے تو نے ایک چیز حاصل کر لی مگر اتنے بڑے شرف سے محروم ہو گیا کہ نہ مسجد آنے کا ٹائم ہے نہ ہم سے ملنے کا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ جو فرمائے اس لیے کہ ہم جو چیز کھوتے ہیں اس کی شاید عظمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، جو چیز ہم کھوتے ہیں، کیونکہ جو مانگ رہے ہیں اس کو تو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں،
لیکن شاید اس کے بدلے میں جو کھو دے وہ اس سے کیا دے. بس استخارے کے بارے میں ایک سوال ہوتا ہے, ذرا آواز بلند صلوات. مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن میں استخارے کے بارے میں آپ سے بتاؤں کہ میں چاہتا ہوں اس طرح کی گفتگو آپ کے درمیان ہو تاکہ بہت سی باتیں واضح ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ رسمی طور پہ مجلس نہ ہو جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہم اسی راستے پہ چلتے ہیں. تھوڑا چاہتا ہوں یہ باتیں آپ کے گوش گزار ہو. ایک وقت انسان اس مرحلے پہ کھڑا ہے جہاں اپنے لیے فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. ایک راستہ اس کے سامنے ہے, مجھے اس پہ جانا چاہیے یا نہیں. بہت غور کر لیا, مشورہ کر لیا لوگوں سے, مگر کسی نتیجے پہ نہیں. اب متحیر ہے, اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے رہا. ایسے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں. اس وقت کہا جاتا ہے کہ بعض مومن افراد استخارہ کرواتے ہیں. کہتے ہیں یعنی استخارہ کہتے ہیں طلب خیر کو, اللہ سے خیر کا مطالبہ کرنا. لہذا جو استخارہ آپ کراتے ہیں اس میں یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے خیر ہے یا نہیں, اچھا ہے یا نہیں. استخارے کا یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ ہر چیز میں آپ استخارہ کرنے کے لیے تل جائیں. جہاں عقل آپ کا ساتھ دے رہی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کام وہاں نہ کرائیے. جہاں آپ کو مشورہ دینے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کا ہر لحاظ سے فائدہ ہے وہاں نہ کریں. جہاں آپ فیصلہ نہیں لے پا رہے وہاں استخارے سے قدم اٹھائیے. لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو استخارہ اپنی منشا کے مطابق چاہتے ہیں. لہذا اگر مثلا چاہتے ہیں آ جائے اور نہ آئے تو بڑے مایوس ہوتے ہیں. اگر اللہ سے مشورہ لینے آئے ہو تو دل کو پہلے خالص کرو, جو تیری رضا. اگر نہیں ہے تو استخارہ نہ کرائیے. بھائی آپ اپنی بات نہیں سمجھ پا رہے, جب اللہ کی بارگاہ میں آ گئے تو پہلے دل کو اتنا صاف کر لو کہ جو تیرا حکم ہے. اب یہ نہیں کہ نہ آیا تو مایوس ہو گئے, آیا تو خوش ہو گئے. نہیں, اب اپنی مرضی سے نہیں. ہاں وہ بزرگ فرما رہے کہ گھماتے پھراتے مولانا اچھا آج نہیں آیا تو پرسوں کرا لوں, پرسوں نہیں آیا تو کل کرا لوں. یہ نہیں ہے کیا استخارہ کرایا ہے تو اطاعت کیجئے اس کی, چاہے منشا کے. بھائی آپ نے اللہ کے سپردی اس لیے کیا ہے. لیکن بعض لوگ کیا یہ نہیں, اگر ہم چاہتے ہیں آئے اور نہ آئے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اللہ سے طلب خیر کیا, اس کا مطلب ہماری خیر اس میں ہے کہ ہم نہ کریں اس میں. اور اگر چاہتے ہیں نہ آئے اور آ جائے تو تب بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے بیچارہ تو نہ آئے اور یہ آ گیا. اگر یہ جذبہ رہ جائے دل میں تو اس کا مطلب آپ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلنا چاہتے. کیوں؟ اس لیے استخارہ آپ نے اس سے مانگا ہے, طلب خیر اس سے کی ہے جو آپ کے فائدے اور نقصان کو آپ سے زیادہ جانتا ہے, آپ سے زیادہ جانتا ہے. لہذا میں آپ کی رہنمائی کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ ہم نہیں جانتے ہمارا کون سا نقصان کتنا بڑا. ایک شخص آیا مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور مولا سے آ کے اس نے کہا آقا میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں, آپ استخارہ کر دیجئے. مولا سے فرمایا استخارہ فرما دیجئے. مولا نے کہا کیا کرنا چاہتا کہ بس مولا آپ استخارہ کر دیجئے, کام کرنا چاہتا ہوں, ایک ارادہ. مولا نے جب استخارہ فرمایا تو استخارہ منع آیا اس کی. ذرا سا غور سے سنیے گا, ہم چونکہ اس فرق کو نہیں سمجھتے اس لیے مشکلات کا شکار ہوتے. مولا نے اس کے لیے استخارہ فرمایا تو دیکھا کہ منع ہے, کہا تمہارے لیے استخارہ مناسب نہیں. لیکن وہی والا معاملہ, اسے تو بڑا فائدہ دکھ رہا تھا اس میں, لہذا اس نے استخارے کو پس پش ڈالا اور سفر میں روانہ ہو گیا, تجارت کے سفر میں. شام گیا مدینے سے سفر تجارت پر, اور اس طولانی سفر میں جو گیا تو اس نے دیکھا کہ بڑا فائدہ ہوا اس بار تو. جو اپنی مال بیچنے گیا مدینے سے شام, بڑا فائدہ ہوا, خلاف توقع کافی پیسہ حاصل ہوا اس کو, بڑا خوش مدینے واپس آیا. اور اب مولا کو جتانے کے لیے آتا ہے مولا کی خدمت میں. مولا معذرت چاہتا ہوں استخارہ تو آپ سے کروایا تھا وہ تو منع آیا, اور واقعی ہمارے ساتھ بھی ایسا پیش آتا ہے بعض وقت لوگ کہتے ہیں استخارہ تو کرایا تھا مولانا مگر بس وہ کرنا تھا کام ہو گیا. اب وہی حالت وہی کہتا ہے مولا سے کہ مولا استخارہ تو آپ نے جو دیکھا تھا وہ منع آیا تھا,
مگر مولا میں بہرحال گیا اس کام میں، مجھے تو بڑا فائدہ ہوا۔ امام نے فرمایا کہ تمہیں جو فائدہ ہوا وہ تم دیکھ رہے ہو، مگر جو نقصان ہوا اس میں تمہارا دھیان نہیں ہے۔ کہ مولا مجھے تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، آپ کیا بات کر رہے ہو، مجھے تو کوئی بھی نقصان نہیں۔ کہ یاد کرو فلاں منزل میں جو تم کاروان تمہارا رکا، اس رات تم اتنے تھکے ہوئے تھے کہ صبح نماز صبح کے لیے بیدار نہیں ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری اس روز نماز صبح قضا ہوئی یاد ہے؟ کہاں مولا یاد ہے، وہ قضا ہو گئی، میں بہت تھکا تھا۔ کہا بس تمہاری سمجھ کا پھیر ہے، اس 2 رکعت نماز کے قضا ہونے سے تمہارا جتنا نقصان ہوا ہے اس کے مقابل میں یہ فائدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اور فرمایا اگرچہ ہمیں بھی کوئی بڑی بات نہ لگے، مگر امام جانتے ہیں کہ جو نقصان تمہارا 2 رکعت نماز کے چھوٹ جانے سے ہوا ہے اس کے مقابل میں یہ مادی فائدہ تم دیکھو گے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر عام حالات میں یہاں ہوتے تو شاید ایسا واقعہ پیش نہ ہو، تو ہم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے۔ رب کائنات ہمارے لیے بھلا چاہتا ہے۔ اب آئیے، تو اب اس نے یہ قانون شریعت ہمارے لیے رکھا۔ ذرا سی میں اپنے جوان میرے زیادہ مد نظر ہے اس گفتگو میں، لہذا خاص طور سے سنیں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے قانون رکھا، قانون شریعت۔ اس میں ایک چیز ہے حرام جسے کبھی نہیں کرنا ہے، ایک چیز ہے واجب جسے کرنا ہی کرنا ہے، ایک مکروہ ہے جس سے بچنا چاہیے، ایک مستحب ہے جسے کرنا چاہیے، کوشش کریں، درجہ تھوڑا واجب سے کمتر ہے۔ اب یہ قانون ہمارے پاس اللہ نے رکھا، ہمیں ظاہری نظر میں بڑا سخت لگتا ہے، بڑا مشکل نظر آتا ہے قانون شریعت پہ عمل کرنا، اگرچہ قرآن کی آیت ہے کہ قانون الہی یا بندگی ان لوگوں کے لیے دشوار نہیں ہوتی جن کے دلوں میں خوف خدا پایا ہے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اطاعت کرنا نماز بندگی بہت سخت ہے، مگر جن کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے ان کے لیے سخت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے معصوم ہستیاں اولیاء خدا وقت نماز کے انتظار میں شوق سے آمادہ ہو کے تیار رہتے تھے کہ کب نماز کا وقت ہو، کب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ اپنے اپنے ذوق اور معرفت کی بات ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قانون شریعت اللہ نے ہمارے لیے رکھا۔ کیوں رکھا؟ اس نے اس لیے رکھا کہ وہ ہمیں پسند کرتا ہے۔ قانون شریعت اس نے اس لیے رکھا کہ وہ ہمیں بلند درجوں پہ جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کمال حاصل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ کمال، اتنا کمال کہ جہاں یہ انسان مظہر بن جائے صفات الہیہ، اتنی بلندی دینا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جسم، ایک ہے روح۔ جس طرح جسم طاقتور بننے کی صلاحیت رکھتا، اس میں صلاحیت ہے، دیکھیں ایک باڈی بلڈر کا بدن کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا کچھ اور، باڈی اس کے پاس بھی ہے، باڈی ہمارے پاس بھی ہے، مگر وہ کچھ اصولوں پہ عمل کرتا ہے تو باڈی بلڈر بن جاتا ہے۔ ہم اس جیسے نہیں، وہ طاقتور ہم سے زیادہ باڈی اس کی وہی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اسی طرح جس طرح بدن طاقتور بن سکتا ہے اسی طرح انسان کی روح بھی طاقتور بن سکتی ہے۔ لہذا بدن کو طاقتور بنانے کے لیے ان اصولوں کی ضرورت ہے جو ورزشکار کرتا ہے، اور روح کو طاقتور بنانے کے لیے ان اصولوں کی ضرورت ہے جو شریعت دیتی ہے۔ کس واجب کو کرنا ہے، کس حرام سے بچنا ہے۔ ذرا سا میں اس منزل سے بہت تیزی سے گزر جانا چاہتا ہوں، تفصیل نہیں۔ تو اب یہ روح کا اختیار اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، بدن محدود ہے، روح لامحدود ہے، روح کا اختیار بھی لامحدود ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ انسان کو ایسا بنانا چاہتا ہے کہ اس کی حکمرانی دریاؤں پہ بھی ہو، سمندروں پہ بھی ہو، پہاڑوں پہ بھی ہو، آسمانوں پہ بھی ہو، سورج پہ بھی ہو، چاند ستاروں پر بھی ہو۔ یعنی اللہ نے جو انسان کے وجود میں صلاحیت رکھی ہے اتنی کہ یہ وجود پوری کائنات میں مسلط ہو سکتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے سورج، دریا، سمندر، چاند، ستارے سب مسخر کر دیے۔ مسخر کا مطلب ہوتا ہے رام کر دینا کسی چیز کا، سمجھ رہے؟ یعنی تمہارے قبضہ اختیار میں دینے کے لیے اس منزل پہ آنا ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ اپنا اختیار چلائیں، زمین پہ، آسمان پہ، سیاروں پہ، ستاروں پہ۔
اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، یہ دنیا بدن جو ہمیں دی گئی ہے، اس میں جو صلاحیتیں خابیدہ ہیں انہیں ایکٹیویٹ کرنے کا ذریعہ ہے مذہب۔ ان صلاحیتوں کو ایکٹیویٹ کرنے کا، جنریٹ کرنے کا راستہ ہے مذہب۔ اور پھر اگر انسان اس نفس کو استعمال کرنے کے لائق بن جائے تو اس کی حد انتہائی کمال یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرتا ہے تو وہ لوٹ آتا ہے، چاند کو اشارہ کرتا ہے تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ایک سلوات پڑھی ہمیں محمد اور فرمانے اب تو یہ انسان کی توانائی اور صلاحیتیں ہیں کہ جو اس منزل تک لا سکتی ہے اسے، یہ روح کا اختیار اتنا۔ اب میں ایک بات یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر ہم اپنے ظاہری وجود کو دیکھیں تو بہت چھوٹے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر مولا فرماتے ہیں کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم اکبر، اے انسان کہ تو یہ سوچتا ہے کہ تو ایک معمولی جرثومہ ہے، چھوٹا سی چیز ہے تو، اگر واقعی دیکھا جائے تو بہت چھوٹے ہیں، اگر حقیقت میں دیکھا جائے بہت چھوٹے ہیں۔ کیسے صاحب؟ اس نظام کائنات میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج الحمدللہ کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے یہ بات ہے، جس زمین پہ ہم حضرت انسان رہتے ہیں اس نظام کائنات میں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سورج جو ہمیں یہاں سے دکھائی دیتا ہے یہ بھی اس سے 950 گنا زیادہ بڑا ہے۔ کہتے ہیں ایسے ہی جیسے فٹ بال کے مقابل میں چنے کا دانہ رکھتے، زمین کی حیثیت سورج کے مقابل میں ایسی ہے، اور پھر سورج سے بھی ہزاروں گنا بڑے سیارے ہیں جن کے مقابل میں سورج بھی ذرہ ہو جاتا ہے اس کائنات۔ تو اگر ہم اپنے ظاہری وجود کو دیکھیں تو جب ہماری زمین ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے تو اس زمین پہ رہنے والے ہم جیسے انسان کتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہاں سے سورج ہمیں جتنا دکھتا ہے کہ اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے، جتنی دوری ہے اس اعتبار سے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب ایک مسلم عقلی عقیدہ قاعدہ ہے، سورج جتنا دکھتا ہے اتنا ہے نہیں جو ہمیں ایک ہتھیلی کے برابر دکھتا ہے، 950 گنا بڑا ہے تب ہمیں اتنا چھوٹا دکھتا ہے۔ اگر اتنی دوری پہ آپ کسی کو لے جائیں جتنی دوری پہ سورج ہے اور وہاں سے زمین دکھانا چاہے تو یہ دکھے گی بھی نہیں، بھائی وہ تو اتنا بڑا ہے تب اتنا سا دکھتا ہے۔ اتنی ہی دوری سے اگر آپ زمین کو دیکھنا چاہیں بغیر آلے اور وسیلے اور دوربین کے تو زمین یقین مانیے دکھے گی بھی نہیں۔ تو جب سورج کے فاصلے سے ہماری زمین نہیں دکھتی تو اس پہ بسنے والے ہم حضرت انسان کتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ مگر جتنے چھوٹے ہیں حقیقتاً اتنے چھوٹے نہیں ہیں۔ مولا نے کہا تو اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھ، تیرے اندر اللہ نے ایک بڑی کائنات کو سما دیا۔ اگر اپنی قدر و منزلت سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو، مولا فرماتے ہیں اللہ نے تیرے اندر ایک بڑی کائنات کو رکھا، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم اکبر۔ یہ بہت بڑی کائنات ہے اس بدن کے اندر جو اس چھوٹی کائنات پہ مسلط ہو سکتی ہے۔ نظام کائنات جو ہمارے سامنے، ذرا سی اس قدر و منزلت کو سمجھو۔ انسان کو اللہ نے اس لیے اشرف مخلوقات نہیں بنایا کہ یہ چند بالشت کا ہے، نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے۔ اب ایک بات میں آپ سے رک کے کہوں، آپ اس کو انشاءاللہ محسوس کریں گے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نفس انسانی کے اندر جو کائنات ہے، ابھی تو علم آگے بڑھے گا تو شاید کچھ بشریت سمجھ پائے، ابھی انسان خود اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ ایک چیز آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے بدن ہے، یہ ظاہری دنیا سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سورج چاند ستارے جتنا کچھ ہے، یہ پورا سولر سسٹم، اس سے زیادہ حیرت انگیز انسان کا اپنا بدن ہے۔ یہ جو کائنات میں بدن ہے اس سے زیادہ حیرت ناک ہے۔ اس کی دلیل ایک یہ ہے کہ ویسے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا تعارف کراتا ہے، اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، مگر گارنٹی اور ضمانت کے ساتھ کسی چیز کے لیے نہیں کہا گیا کہ اگر اسے پہچان لو گے تو رب کو پہچان لو گے۔ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی انسان سورج کے سارے نظام کو سمجھ لے گا تو رب کو پہچان لے گا، نہیں کہا گیا۔
اگر کوئی مریخ کے سارے راز پہچان لے گا تو وہ رب کو پہچاننے کا نہیں کہا گیا. اگر کوئی پورے نظام شمسی کو پہچان لے گا تو رب کو پہچاننے کا نہیں کہا گیا. اگر کوئی سمندروں میں دم سارے راز تلاش کر لے گا تو رب کو پہچاننے کا نہیں کہا گیا. اگر کوئی پہاڑوں کے سینوں میں دم ساری چیزوں کو پہچان لے گا تو رب کو پہچاننے کا نہیں کہا گیا. اگر کوئی زمین کے سارے اسرار سمجھ لے گا تو رب کو پہچاننے کا نہیں کہا گیا. ایک جگہ ہے جہاں یقین سے کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ بالیقین ایک صلوات پڑھیے بھائی محمد. ایک قابل غور بات یہ نہیں، مولا کہتے جو اپنے نفس کو پہچان لے گا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. اس کا مطلب جتنی گہرائی نفس میں ہے اتنی اس پوری کائنات میں نہیں ہے. جتنی گہرائی اس نفس میں ہے اتنی سورج میں نہیں، اتنی چاند میں نہیں، اتنی مریخ میں نہیں، اتنی گہرائی سمندروں میں نہیں، اتنی گہرائی پہاڑوں میں نہیں ہے جتنا اس نفس کے اندر ہے. اور تبھی اس نفس کے اندر وہ صلاحیت رکھی کہ اگر انسان اسے صحیح طور پہ استعمال کرنے کا سلیقہ سیکھ لے تو پوری کائنات پر مسلط ہو سکتا ہے. اور روح کا اختیار اتنا بڑھتا ہے کہ جسم کا تقاضا ہے فنا ہو جانا. جسم فنا ہو جاتا ہے انسان کا. آپ دفن کر دیجئے مٹی ہو جائے گا کچھ مہینوں اور سالوں کے بعد ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی روح کا اختیار اتنا بڑھتا ہے کہ روح خود تو فنا نہیں ہوتی، انسان کے بدن کو بھی فنا نہیں ہونے دیتی. اولیاء الہی کے مزارات کو اکھاڑنے والوں نے یہ معجزہ دیکھا. ہزاروں سال پہلے دفن کی جانے والی میت کو بھی جو نکالا تو ایسی نکلی جیسے آج. ایک صلوات پڑھیے بر محمد. یہ وہی کرامت ہے جو اولیاء، جو جتنا پاک ہوگا اتنا اس کی روح کا اختیار زیادہ ہوگا. ورنہ جسم کا تقاضا ہے مٹی میں مل جانا، جسم کا تقاضا ہے خاک ہو جانا. مگر اولیاء الہی کی قبروں کو جب کھولا جاتا ہے یا وہ بندہ خدا جو واقعاً بندہ خدا ہو، وہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے شہید جن کی قبر اگر کبھی شگافتہ ہو جاتی ہے تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں بدن تو دور کی بات کفن بھی میلا نہیں. کیوں ہے؟ یہ وہی روح کا اختیار ہے. حضرت حجر ابن عدی کی ابھی قبر کھولی گئی سیریا میں، آپ نے دیکھا جنازہ بالکل تر و تازہ جیسے آج ہی دفن کیا گیا. کیا یہ وہی روح کا اختیار ہے؟ یہ غلامان آل محمد کا کمال نفس ہے کہ ان کا اختیار مرنے کے بعد بھی ختم نہیں. کیا کہنے اختیار مرنے کے بعد. تو اب یہ جو بدن کی کائنات ہے یہ اس کائنات سے بڑی ہے. مولا نے فرمایا اتزعم انک جن صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر. وہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھ، تیرے اندر ایک بڑی کائنات ہے. بڑی کائنات کیسے ہے؟ یعنی اگر اس انسان اپنے نفس کو استعمال کرنا سیکھ لے تو دریا اس کے اشاروں پہ چلیں گے، سمندر اس کے اشارے. اب ایک چیز میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ نے ہمیں صاحب اختیار بنانے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم مظہر بنے صفات الہی. ہم مظہر بنے اللہ کے اختیار کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کے علم کا مظہر بنے. اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. لہذا ایک روایت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، حدیث قدسی میں میرے بندے میری اطاعت کر یہاں تک کہ میں تجھے اپنا مثل بنا دوں، یعنی اپنا مظہر بنا دوں. کون سا راستہ ہے مظہر بننے کا؟ اللہ کے صفات کے، وہ ہے اطاعت، وہ ہے بندگی. کہا میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. کیسے اپنے جیسا بنا دوں؟ انا اقول لشیء کن فیکون. جیسے میں کہتا ہوں کسی شے کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، بس میں تجھے اس منزل پہ لانا چاہتا ہوں. فانت تقول لشیء کن فیکون. تو بھی کہے کسی چیز سے ہو جا تو وہ ہو جائے. اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے اللہ کی بندگی. جتنا جتنا بندگی کرتے جائیں گے
اتنا ہی کائنات میں اختیار آتا چلا جائے گا۔ جتنا دل کو اللہ کے لیے خالص کرتے چلے جائیں گے، جتنا اس کی ذات سے قریب ہو جائیں گے، جتنا اس کی ذات پہ بھروسہ کریں گے، جتنا اس کی ذات پہ یقین رکھیں گے، اتنا ہی اللہ اختیار دے گا۔ اب یہ یقین کی بات ہے، کس کا کیسا قلبی رابطہ ہے اللہ سے، کون کتنا اطاعت گزار ہے۔ اب یہ تو دیکھنے کی بات ہے کہ ہم مولانا ہیں اور سامعین مومنین ہیں، مگر یہ نہیں پتا کہ اس مجمع میں بیٹھنے والا کون انسان ہے جو ہزاروں گنا ہم سے اللہ سے قریب ہے۔ نہ جانے کون ایسا بندہ خدا ہو کہ جس کا کیا رابطہ ہو اللہ سے۔ ہم بہت گنہگار ہیں اپنے آپ میں، ممکن ہے جسے ہم کچھ، اسی لیے ہمارے یہاں ایک ادب سکھایا گیا ہے، معصومین نے ایک ادب ہمیں سکھایا، کیا کہا کہ کسی بھی فرد مسلمان کو، اپنے کسی بھی ایمانی بھائی کو حقیر مت سمجھو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اپنے کسی برادر ایمانی کو حقیر مت سمجھو۔ کبھی یہ مت دیکھنا اس کے کپڑے کیسے ہیں، اسے ہمارے پاس بیٹھنا چاہیے یا نہیں، کبھی ظہور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کبھی کسی کو معمولی حیثیت کا دیکھ کے منہ نہ پھرائیے، ہر ایک کے ساتھ اخلاص سے پیش آئیے۔ کہا کہ کسی بھی مرد مومن کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ لوگوں کے بیچ اللہ کا ولی پوشیدہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ کیا جانے کس کا رابطہ اللہ سے کیسا ہے، کس کا کیا مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ممکن ہے بعض وقت یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہوں مگر خود عمل نہ کر پاتے ہوں اس پہ، لیکن آپ سن کے جائیں اور آپ اس پہ عمل کریں تو آپ کا درجہ مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے اللہ کی نظر میں، اگر میں خود اس پہ یقین نہیں رکھتا، اس پہ عمل نہیں کرتا۔ لہٰذا وہ آئیے میں لطیفہ آپ کو سنا دوں کہ کوئی ذاکر ممبر سے یہ پڑھ رہے تھے کہ بھئی بسم اللہ کے یہ فضائل ہے، بسم اللہ کے یہ فضائل ہے، بسم اللہ کی یہ برکتیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا بسم اللہ کی اتنی برکت ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کے کوئی پانی پہ قدم رکھے تو وہ پانی پہ سے گزر سکتا ہے۔ تو اتفاقاً مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کے یہاں مولانا کی دعوت تھی، اس کا گھر دریا کے اس طرف تھا، اور اب جب وہ لے کے چلا اس تقریر کے بعد، یہ نہیں کہ یہ والی مجلس تھی، ہو سکتا ہے کوئی مجلس واعظ ہو، کہیں کوئی نصیحت والا پروگرام ہو، اب جو وہ لے کے چلا تو دریا کے کنارے پہنچے، کہا مولانا بسم اللہ، کہا کیسا بسم اللہ، نہ کشتی ہے نہ کیسی بسم اللہ، ارے حضور کیا بات کر رہے ہیں بسم اللہ، کہا کیسی بسم اللہ، کہا حضور یہ تو مجھے تو 10 دن ہو گئے جس دن سے سنا تھا، میں تو اب کشتی یوز ہی نہیں کرتا، میں تو آتا ہوں بسم اللہ پڑھتا ہوں گزر جاتا ہوں، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو قبلہ و کعبہ کا تو ایمان اتنا قوی نہیں تھا، کہہ دیا بات ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ جو لے کے یہاں سے جائیں ہم اس پہ خود اس منزل پہ نہ ہو، کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر انسان کو حقیر کے لیے دعا کرنا چاہیے، نہیں کہ میں بڑا مغرور ہو جاؤں مولانا ہوں تو میں کسی کو دھورا ہی نہ دوں۔ ممکن ہے ایک بندہ خدا جو نیک ہے اس کا درجہ مجھ سے